23 اکتوبر 2022 کو ایک خبر تمام پاکستانیوں پر بجلی بن کر گری۔ پاکستان کے معروف صحافی اینکر پرسن جناب ارشد شریف کو کینیا کے شہر نیروبی سے باہر ایک جگہ پر قتل کر دیا گیا۔ پاکستانیوں کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ارشد شریف کینیا میں موجود ہیں۔ ارشد شریف پاکستان کی تاریخ کے بہت ہی اچھے جرنلسٹ ضرور تھے، لیکن بدقسمت، اس حوالے سے بدقسمت کے ایک انتہائی شاندار کیریئر کے باوجود ان کے دشمن بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اپنے صحافتی سفر میں بہت لمبا عرصہ پاکستان آرمی یعنی کہ وزارت دفاع کے رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ ان کی رپورٹنگ پاکستان کے سب سے معروف اخبار روزنامہ ڈان میں، انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہوتی تھی، جو بہت ہی بہترین کام تھا اور جس کی تعریف کی جاتی تھی۔ اینکر پرسن بننے کے بعد ان کی طبیعت کا ایک تھوڑا سا ایگریسو پہلو لوگوں کے سامنے آیا۔ انہوں نے جب بھی جس پہ تنقید کی، زور زبردستی اور پورے شان و شوکت سے آپ کہہ سکتے ہیں تنقید کی، اور جب کسی کو بہتر سمجھا تو اس کو کھل کے اور ڈنکے کی چوٹ پہ بہتر سمجھا اور بہتر کہا۔ جو بھی بات کی ثبوت اور دلیل کے ساتھ کی۔ ارشد شریف کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی صحافتی زندگی میں انہوں نے پاک فوج کے افسران پہ کھل کر تنقید کی۔ پاک فوج کے ISI کے اس وقت کے سربراہ فیض حمید کی باقاعدہ تصویر جاری کر کر انہوں نے یہ بتایا کہ فیض حمید ان سے رابطہ کر کے اپنی سیاسی اوپینین، اپنی پولیٹیکل اوپینین جو ایز اے جرنلسٹ ظاہر کر رہے ہیں، اس سے باز رہنے کو کہا۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اوپر بے شمار سٹوریز کی جو کہ عمران خان کے خلاف جاتی تھیں۔ آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ان کے کارکن ارشد شریف کی خبروں اور ان کی ویڈیوز اور ان کے پروگرام کا حوالہ دیتے ہیں عمران خان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کیونکہ ارشد شریف اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو نہ صرف درست سمجھتے تھے بلکہ مظلوم بھی خیال کرتے تھے، اور اس بات کا بھی اوپنلی اور کھلا اظہار کرتے تھے۔ ارشد شریف نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف بھی بے شمار رپورٹنگ کی۔ ارشد شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بے شمار رپورٹنگ کی۔ یہی ایک بے مثال صحافی، ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ صحافت کرتا ہے اس کا کبھی کسی سے اس طرح سے تعلق نہیں ہوتا کہ وہ اس کے صحافیانہ کام میں آڑے آ سکے۔ وہ جب کسی پہ تنقید کرنا چاہتا ہے کسی بھی حوالے سے تو کھلے عام تنقید کرتا ہے، اور شاید ہی ہمیں کوئی اور مثال ملے پاکستانی صحافت میں جس نے اس دور میں پچھلے 10-15 سالوں میں خصوصاً اگر دیکھیں، جو دور میں نے کلوزلی دیکھا، جس نے ہر کسی پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ اور پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں پہ اس طرح کھل کے اور زبردست طریقے سے رپورٹنگ کی ہو۔ آخری دنوں میں صاف ظاہر ہے جب پاکستان آرمی اپنا اثر جمانا چاہ رہی تھی، اپنی مرضی سے فیصلے کرنا چاہ رہی تھی، زور زبردستی اور دھونس کا ایک دور تھا کہ کسی بھی طریقے سے میڈیا کو مکمل طور پہ دبا لیا جائے، مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں لے آیا جائے، ایسے میں ارشد شریف کھل کے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور جو خامیاں پائی جاتی ہیں پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں اور جہاں جہاں فوج کا سیاسی کردار غلط ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے اور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت یعنی کہ شریف فیملی کے حوالے سے منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا کیس تھا، جس کی بہت سی تفصیلات خیر پہلے بھی سامنے آ گئی تھیں، لیکن مکمل تفصیلات سامنے لانے کے لیے بھی کام کر رہے تھے۔ 23 اکتوبر کو ان کو کینیا میں شہید کر دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ دن وہاں پہ لگے، ان کا پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا، اور پھر ان کی لاش کو پاکستان لایا گیا، اور ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما جو ہیں مریم نواز، انہوں نے اپنی والدہ، ان کی مرحومہ والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا حوالہ دیتے ہوئے ارشد شریف کی میت کا تمسخر اڑایا،
پورے پاکستان میں بھونچال آ گیا. لوگ جو کہ مریم نواز سے اچھا تعلق رکھتے تھے, نواز شریف صاحب سے اچھا تعلق رکھتے تھے, شریف فیملی سے یا مسلم لیگ نون سے اوورآل, سب نے منتیں کی کہ ایک شخص کو پاکستان سے باہر شہید کر دیا گیا. وہ پاکستان کے بدترین اور غلیظ ترین دشمنوں کے خلاف رپورٹنگ کر رہا تھا, اس کو پاکستان سے باہر شہید کیا گیا. اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان کے اندر آئی ہے. اس کے بچے جو ہیں وہ گھر میں اپنے بابا کی لاش کا انتظار کر رہے ہیں, اس کی ماں لاش کا انتظار کر رہی ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ لاش کی تذلیل کریں؟ اور مریم نواز صاحبہ جیسی خاتون, جن کو خاتون ہونے کی وجہ سے اور ان کے سیاست میں کردار کی وجہ سے بہت سے لوگ عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے سارا دن وہ ٹویٹ ہٹانے سے بھی انکار کر دیا. مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ذریعے اس دن جب بھی ارشد شریف کی باڈی کو, ان کی لاش کو زمین کے حوالے بھی نہیں کیا گیا تھا, ایک پوری کیمپین چلانا شروع کر دی نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کہ جی ارشد شریف نے جب ہماری وہ مریم نواز کی والدہ بیمار تھیں تو ان کے خلاف کیمپین چلائی تھی. اب مجھے یہ معلوم تھا کہ ایسا بالکل نہیں. ارشد جو بھی سٹوری کرتے تھے اس میں بعض اوقات سخت الفاظ کا استعمال ضرور ہوتا تھا, لیکن وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت صاف ظاہر ہے اس جیسے پروفیشنل جرنلسٹ سے بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. پھر بھی مجھے شک گزرا تو میں نے ارشد شریف کی ٹائم لائن پر جا کر بھی اور ان کی اہلیہ اور یا ان سے متعلق جو لوگ تھے ان کی ٹائم لائن پہ جا کے بھی دیکھا, اور میں حیران ہوا کہ وہ تو جب بیمار تھیں اس وقت بھی وہ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہے, اور جب ان کی وفات ہوئی اس وقت تعزیت بھی انہوں نے کی. لیکن چونکہ جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں تو ان کے سیاسی مخالفین نے یقینی طور پہ بہت سے غلط کومنٹس پاس کیے. یہ بدقسمتی ہے ہماری سیاست کی کہ یہ چیز یہاں پہ چلتی ہے, اور بہت ہی غلط ہے اور کنڈیمنیبل ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل محترمہ بشریٰ بی بی جو عمران خان کی اہلیہ ہیں, میں نے سخت ترین رپورٹنگ کی ہوگی دونوں کے حوالے سے, لیکن جب بھی خواتین کا تذکرہ آتا ہے اگر ان کا سیاست میں کردار نہیں ہے تو بات کرنا ہی نہیں بنتا. اگر سیاست میں کردار ہے تو آپ ان کی سیاست یا ان کی سیاسی پالیسی سے ضرور اختلاف کریں اور کھل کے کریں یقینی طور پہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پوری کیمپین چل پڑی اس دن جب ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں آئی مسلم لیگ نون نواز کی طرف سے کہ جی اس نے تو جی کلثوم نواز کے بارے میں بات کی, حالانکہ اس شخص نے بات ہی نہیں کی تھی. خیر, تو ہم بات آتے ہیں, میں صرف آج کے دن بہت ساری چیزیں آپ سے آئندہ آنے والے پروگرام میں کرنی ہے کہ آج کے دن تک حکومت پاکستان نے کیا کیا, پاک فوج نے کیا کیا, عدلیہ کا کردار رہا. میں آج کے دن صرف یاد دہانیاں چند کروانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حکومت پاکستان نے بذات خود ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنائی تھی, ایک FFT بنائی تھی, فیکٹ فائنڈنگ ٹیم, جو 2 پولیس کے سینئر اور قابل افسران پر مشتمل تھی. غلطی حکومت سے خیر یہ ہو گئی کہ انہوں نے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے کوئی اپنی مرضی کے لوگ لگانے کے, انہوں نے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو لگا دیا, اور ان لوگوں نے بھی کسی قسم کی کوئی فائنڈنگ نہیں دی, صرف فیکٹس بیان کیے. جو وہ تحقیقات کرتے چلے گئے, جو چیز ان کے نوٹس میں آتی چلی گئی پاکستان کے اندر رکھتے ہوئے, یا وہ ٹیم کینیا بھی گئی تو جو حقائق ان کو ملے انہوں نے ایز اٹ از لکھ دیے. کسی ادارے پہ کسی شخصیت پہ کوئی الزام نہیں لگایا. جو فیکٹ تھا ثبوت کے ساتھ مکمل فیکٹ اسی طریقے سے اس کو بیان کر دیا. بیچارے دونوں کے دونوں خیر بعد میں جو ہے وہ سزا بھگت رہے ہیں سچ لکھنے کی, جو پاکستان میں ہر سچ لکھنے والا بھگتتا ہے. میں صرف چند باتیں رپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس رپورٹ کے حوالے سے جو اس رپورٹ میں سامنے آئی تھی, جبکہ اگلے پروگرام میں جب ہم بات کریں کہ کس کا کیا کردار رہا تو ایک پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ کلیئر ہو. جو اہم چند پوائنٹ تھے, آپ کو یاد ہوگا جب ارشد شریف پاکستان میں تھے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی, شہباز صاحب کی حکومت تھی, لیکن جہاں پہ الزام شہباز صاحب پہ یا شریف فیملی پہ نہیں آئے گا تو میں وہاں پہ نہیں کبھی بھی لگاؤں گا. صاف ظاہر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نالان تھی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کیسز درج کروا رہی تھی. مجھے یہ معلومات ہیں, کوئی بھی میں دیکھتا ہوں بعض کا تحریک انصاف کے لوگ جی فلاں نے مروایا فلاں نے مروایا, یہ مرنے والے کی اور شہید کی توہین ہوتی ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے کوئی بھی بات کریں. ثبوت ہو تو بات کریں, بالکل سامنے لائیں. مجھے معلوم ہے, میں نے پولیس والوں سے بعض حوالوں سے براہ راست بات کی ارشد شریف کیس کے حوالے سے, اور صاف ظاہر ہے کہ واحد ہاتھ جو پیچھے نظر آ رہا تھا وہ وہی ہاتھ ہے جو
FFT یعنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھی ہمیں دکھاتی ہے. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ارشد شریف نے یہ سلسلہ شروع کیا تو جو ISI کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی شخص کو ڈرانے دھمکانے کا, اس کے اوپر آخری حملہ کرنے سے پہلے, تو وہ شروع ہوا اور ارشد شریف کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا پاکستان میں. پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کرانا شروع کر دی گئی, اور وہ بڑی خطرناک FIR, ریاست کے خلاف اقدام, فوج کے خلاف اقدام, غداری, اور صاحب ظاہر ہے کہ جو ہائی ٹریزن کا لفظ تو نہیں استعمال ہو سکتا, لیکن ٹریزن جیسے الزامات کے تحت ان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی شروع کی گئی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کروانے والے, صاحب ظاہر ہے وہ ISI کے ہرکارے ہوتے ہیں, انتہائی ہینچ مین ٹائپ گھٹیا قسم کے لوگ, جو کہ کسی بھی پاکستانی کے خلاف, جس پاکستانی کو بھی مثال بنانا ہو سچ بولنے پہ, وہ ISI استعمال کرتی ہے. تو وہ ان لوگوں کے ذریعے مختلف جگہوں پہ کیس کروائے گئے. اب اس چیز کو FFT نے کیسے بیان کیا, صرف میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں پڑھوں گا, سب ترجمہ نہیں کروں گا, جو ضروری ہوگا وہ کرتا جاؤں گا. کہ FFT wrote letters to the complainants and concerned Inspector Generals of Islamabad, Sindh and Balochistan to serve notices to the complainants of FIR to appear before the FFT. کہ FFT نے جو متعلقہ صوبوں کی پولیس کے سربراہ یعنی کہ IG پولیس تھے, ان کو کہا کہ جو FFT جو کمپلینٹنٹس ہیں ان کو نوٹس جاری کیا جائے کہ وہ ہمارے سامنے پیش ہوں, تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ انہوں نے زندگی جہنم کیوں بنائی ارشد شریف کی جب وہ پاکستان میں تھے. Despite the written letters, only 2 complainants appeared before the FFT. درجنوں میں سے صرف 2 لوگ جو ہیں وہ پیش ہوئے جنہوں نے درخواستیں دی تھی. An officer from the FIA headquarters also contacted the complainants individually and gave numbers and copy of letters were also sent to the concerned IGPs. FIA کے افسر نے براہ راست ان نمبروں پہ بھی رابطہ کیا. جب آپ FIR کراتے ہیں تو اپنا نام, CNIC, فون نمبر وغیرہ دیتے ہیں, تو وہ بھی کیا گیا. اس کے باوجود کوئی بندہ نہ آیا, نہ مطلب سادہ جعلی لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں, اور اگر اصل لوگ بھی استعمال ہوئے تو آج کے دن بھی موقع ہے. پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے دن بھی اگر ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑنا ہے تو یہ والے لوگ جو غلیظ لوگ استعمال ہوئے اس کی زندگی جہنم بنانے اور اس کو پاکستان سے نکل جانے پہ مجبور کرنے کے لیے, آج بھی ان کو اگر کوئی پنجاب پولیس کا SHO انویسٹیگیٹ کرے وداؤٹ دا پریشر آف ISI, یا انصاف کا کوئی نظام جس طریقے سے بھی کوئی جو ہے وہ اس کو پروب کرے, تو یقینی طور پہ بہت آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے ان ہاتھوں تک, ان قاتلوں تک جنہوں نے ارشد شریف جیسے عظیم صحافی کا قتل کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ it is also important to note that 3 cases were registered against Arshad Sharif in one day on 29th of May 2022, whereas 3 cases were also registered against him on 20th of May 2022. یعنی کہ 19 مئی کو بھی 3 کیسز ارشد شریف کے خلاف درج ہوئے, اور پھر 20 تاریخ کو بھی ہوئے, مئی کے مہینے میں 2020 میں. تو آگے وہ لکھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کلیئر پتہ لگ رہا تھا, ایک سسپیشن آ رہی تھی کہ یہ ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی گئی اور کیسز درج کر دیے گئے. موسٹ آف دا کیسز were registered by private complainants who were workers and small businessmen. یہ جو بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنی تحقیقات کی FFT نے, ان کو پتہ لگا کہ چھوٹے چھوٹے کوئی بزنس مین ہیں یا عام سے ورکرز ہیں جن کو صاحب ظاہر استعمال کیا گیا ہے انہی کی طرف سے جنہوں نے قتل کیا. 1 FIR was registered at police station میمن گھوٹ, ملیر, کراچی on the complaint of the SHO. یہ بڑا اہم فکرہ ہے اگر آپ غور سے سن رہے ہیں میری بات کو, کہ جو پہلے والی ہیں FIR درج ہوئیں, یہ والی پرائیویٹ سٹیزنز ہیں جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہیں, اور پتہ لگ رہا ہے کہ ان بیچاروں کو استعمال کیا گیا ہے. تو ایک FIR اس میں کمپلیٹنٹ SHO ہے. اب SHO تو نہیں بھاگ سکتا تھا قانون کی عملداری سے, اس کو تو اپیئر ہونا تھا FFT کے سامنے, تو وہاں سے کوئی بات نکلنی تھی. اب وہ بات کیا نکلی؟ The contents of all FIRs were almost same, with the allegation that Mr. Arshad Sharif is involved in false propaganda against Pakistan Armed Forces and Chief of Army Staff, جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھے. The sources of complainants are media reports and vlogs done by Arshad Sharif and others. جو SHO ہے پولیس اسٹیشن میمن گھوٹ کا, کراچی کا, مسٹر عتیق الرحمان نام ہے ان کا, appeared before the FFT on 29th of November 2022 at the FIA headquarters in Islamabad at 11 AM.
یہ عتیق الرحمان صاحب جی ایف آئی ہیڈ کوارٹر میں پیش ہوتے ہیں. ہی ٹولڈ دیٹ ایس ایس پی منیر عرفان بہادر کالڈ ہم ٹو ریچ دا آئی ایس آئی آفس نیئر لکی اسٹار کراچی, کہ ان کو کال آئی تھی ان کے ایس ایس پی, یہ جو ایس ایچ او ہیں ملیر گوٹ تھانے کے, ان کے ایس ایس پی ہیں عرفان بہادر, انہوں نے ان کو بلایا کہ آئی ایس آئی آفس میں پہنچو جو کہ لکی اسٹار کے قریب ہے کراچی میں. There were 3 officers already there and it was asked to register the case against Arshad Sharif, Imad Yusuf and others. It was told that Arshad Sharif, Imad Yusuf and Shahbaz Gill, یہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے شہباز گل, ان کی بات ہو رہی ہے, had conducted a program at ARY TV and they incited the lower ranks of Pakistan Armed Forces. The officers present in the meeting also told the names to be nominated. اب وہ بتا رہے ہیں ایس ایچ او جن سے پتہ لگنا تھا کہ باقی کمپلینٹنٹ تو صاف ظاہر ہے کہ پیش ہی نہیں ہو رہے, ڈر گئے, بھاگ گئے, چھوٹے چھوٹے بزنس مین تھے جو خود انہوں نے تحقیق کی. جو بندہ ایس ایچ او تھا, جو پولیس کا افسر تھا, ایک جگہ غلطی سے اس کو کمپلینٹنٹ بنا دیا ایسے جلد بازی میں. اب وہ بندے نے تو سچ بول رہی بتانا تھا. اب اس نے بتایا کہ اس طریقے سے اس کو آئی ایس آئی کے دفتر بلایا گیا جہاں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اے آر وائی پہ یہ چلا دیا وہ چلا دیا. تو اب آپ نے ان 2 بندوں کے خلاف, اور یہ آپ کو نام دے رہے ہیں, آپ نے یہ کیس درج کرنا ہے اور ان تفصیلات کا. ایس ایچ او ٹولڈ دیٹ اماد یوسف واز آلسو اریسٹڈ بائی دا آئی ایس آئی آفیسرز. یہ اماد یوسف جو ہیں یہ اے آر وائی چینل کے بندے ہیں, واز اریسٹڈ بائی آئی ایس آئی آفیسرز اینڈ ہی واز ناٹ براٹ ٹو پی ایس پولیس اسٹیشن مومن گوٹ. مطلب مومن گوٹ پہ صرف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے ایک قانونی کارروائی کے طور پہ, گرفتار وہ خود ہی کر رہے ہیں. دا انویسٹیگیشن آف دا کیس واز changed after registration of the case. SHO told that Imad Yusuf was arrested by the ISI. The investigation was changed the case to police station Shah Latif Town, another police station of the district Maleer Karachi, and investigation was handed over to SI Ghulam Mujtaba Bajwa, and from that time he remained the IO of the case, investigation officer of the case. SHO police station Momin Goat also told that he asked SSP Maleer that permission of the government is required to register a case of sedition. اب ایس ایچ او بتا رہا ہے کہ جب اس کو حکم ملا کہ یہ سیڈیشن کا کیس ارشد شریف کے خلاف جو ہے وہ دخل کر دیں, تو اس نے عرض کیا کہ مابدولت عرض یہ ہے کہ میں تو آپ کے حکم بجا لاتا ہوں, لیکن سیڈیشن کے کیس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا ایس ایس پی نے, یہ سنیے گا. بٹ ایس ایس پی ٹولڈ دیٹ سچ پرمیشن میں بی ٹیکن آفٹر ورڈ, گو ہیڈ, مطلب آپ اس کی فکر نہ کریں, وہ ہوتا رہے گا, تو آپ کیس درج کریں. اماد یوسف واز لیٹر پریزنٹڈ ان کورٹ فلاں فلاں, وہ جو بھی ہے. Almost all FIRs except under provision of Pakistan Penal Code related to sedition and other related offences against Arshad Sharif and others were registered without due process of law. This is a declaration. This is a declaration by the FFT. یہ ذہن میں رہے, میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ حکومت پاکستان بنا رہی ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم. پولیس سروس کے سینئر ترین اہم لوگوں میں جن کا تجربہ تھا اس طرح کی انویسٹیگیشن میں, ان پہ مشتمل, اور وہ کسی بھی الزام نہیں لگا رہے, وہ صرف فیکٹس لکھ رہے ہیں جو ہوا, جو ان کے نوٹس میں آتا ہے, جو وہ تحقیقات کرتے ہیں. تو اس میں وہ یہ ڈکلیریشن دے رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ایف آئی آر درج ہوئی تھی یہ کلیئر صاحب پتہ لگ رہا ہے کہ وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا ہوئی, اور بس کسی نے کہا اور کر دیا. مقصد یعنی کہ ڈرانا دھمکانا, خوف زدہ کرنا, فیملی کو ڈرانا, اور الٹیمیٹلی صاحب ظاہر ہے کہ اپنا مقصد حاصل کرنا تھا. The FIR registered against Arshad Sharif was done on 10th of August 2022 under section 10 of the Pakistan Penal Code. Imad Yusuf was arrested the same day. Arshad Sharif left the Pakistan on the same day. اب جی ایک بیرسٹر شعیب ہیں, واز آف دا اوپینین, یہ ارشد شریف کے شاید وکیل ہیں یا ان سے متعلق تھے. یہ واز آف دا اوپینین دیٹ سم آف دا ایف آئی آر رجسٹرڈ اگینسٹ ارشد شریف واز ڈن ایٹ دا بیہسٹ آف بریگیڈیئر شفیق since they had a bad relationship after the change of the government. He told that Brigadier Sharif has a cell number, وہ خیر سیل نمبر جو بھی دیا ہوا ہے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ جی ایف ایف ٹی ریویوڈ میڈیا بریفنگز آن دا کیس آف ارشد شریف اینڈ آئیڈینٹیفائڈ دیٹ مسٹر فیصل وافڈا claimed in his press conference that he has evidence related to the death of Arshad Sharif in Kenya. The FFT asked him to appear wide letter number for the presentation of the evidence. فیصل وافڈا جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے اس وقت, بعد میں پی ٹی آئی چھوڑ دی,
انہوں نے یکدم ایک پریس کانفرنس کی تھی پی ٹی وائی کے اوپر اور یہ کہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں موجود ہیں. پی ٹی وی اس وقت مکمل طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کنٹرول میں تھا. مریم اورنگزیب منسٹر تھیں, وہاں پہ چڑی پر نہیں مار سکتی تھی. فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس ہو جائے اور وہ لائیو ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ پریس کانفرنس ہوئی اور پی ٹی وی نے لائیو دکھائی. اور میں یہ بات پہلے بھی لکھ کے چکا ہوں, آج کے دن بھی کہہ رہا ہوں کہ ارشد شریف کے قاتل وہی ہیں جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کروائی تھی. یہ پہلا میجر ایویڈنس تھا جو ارشد شریف کے قتل کیس میں سامنے آیا تھا. اور حیرانگی ہوتی ہے, میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت ہی قابل احترام لوگ, بہت اچھے چینلز کے, جن کو پہلے بھی دیکھتے تھے اب بھی دیکھتے ہیں, ایک ادب کا تعلق ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں عمران خان پہ, تحریک انصاف پہ, جو کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں صحافت کا کام ہی یہ ہے کہ جو بھی لوگ شعبہ سیاست میں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں ان پہ کرٹیسائز کریں. یہ حق ہوتا ہے صحافیوں کا, ثبوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ جو فلیگ شپ پروگرام سے بہت اچھے چینلز کے بھی, بہت اچھے اینکرز کے بھی, وہ بھی, اور بہت اچھے صحافیوں کے بھی, وہ بھی اس لیول پہ گر گئے کہ انہوں کو عمران خان کو گالی نکلوانے کے لیے, عمران خان کو برا کہنے کے لیے فیصل وابڈہ کے انٹرویو چلانے پڑے. اس حد تک بھی صحافت گری میرے ملک کے اندر, صحافی اس حد تک بھی گرے کہ فیصل وابڈہ جیسا شخص جس کو پوری دنیا جانتی ہے وہ کس طرح کا انسان ہے, کس طریقے سے وہ فوجی افسران کا کٹ پتلی بن کے استعمال ہوتا رہا اپنے پورے کیریئر میں, اور فائنینشیل معاملات اس کے رہے. بہت ساری چیزیں رپورٹ ہوئیں, سامنے آئیں. اور خیر فیصل وابڈہ نے یہ کہا تھا, فیصل وابڈہ کو جب انہوں نے بلایا تو فیصل وابڈہ نے جو ہے وہ اپیئر ہوئے اس تاریخ کو, اور انہوں نے کہا جی ان کو ان رائٹنگ کویسچن لکھ کے دیے جائیں تو وہ اس کے جواب دے دیں گے. ویسے وہ کوئی بات نہیں کرتے, یہ باہر نکلتے ہیں ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر سے, اور میڈیا کھڑا ہے تو میڈیا سے بات کرتے ہیں جی وہ پوری طرح کوآپریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی ان سوالوں کا جواب نہیں دیا. 236 ہے پیرا نمبر, جس کے اندر یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی جواب جو ہے فیصل وابڈہ نے بار بار یاد دہانیوں کے باوجود نہیں دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس جو پی ٹی وی پہ کروائی گئی تھی وہ کیوں کروائی گئی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا. اب میں آتا ہوں آخری پوائنٹ کے اوپر, جو سب سے اہم پوائنٹ ہے یقینی طور پہ SFFT کا, اور جس کی وجہ سے, جو ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے بیچارے دونوں افسران جو ہیں, میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ان کا, کہ ان کو نشانہ بنایا گیا بعد میں, حالانکہ انہوں نے صرف سچ لکھا, انہوں نے صرف فیکٹس لکھے, انہوں نے کوئی ڈیکلیریشن, کوئی الزام بازی نہیں کی. کسی ایک فیکٹ کو بھی ان کے بتائے ہوئے آج کے دن تک چیلنج نہیں کیا جا سکا. میری مجبوری ہے, مجھے یہ بھی چند فکریں ہیں, انہیں کے اوپر میں کنکلوڈ کروں گا, لیکن یہ مجھے پڑھنے پڑیں گے اور میں ان کا ٹرانسلیٹ آپ کے ساتھ ساتھ کروں گا. اگر میں غلط ٹرانسلیٹ کروں تو آپ اس کو خود سے سمجھ کے بہتر کر سکتے ہیں. یہ رپورٹ کا جو لنک ہے یہ بھی میں اس پروگرام کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ وہاں سے رپورٹ کو, پوری رپورٹ اگر آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گی, نہیں تو آپ یہاں سے لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پیرا پڑھتا ہے جی یہ کہ وقار was also found to be extremely well connected in Pakistan. یہ وقار اور خرم دو بھائی تھے, یہ کنیا میں رہتے تھے اور ان کے پاس ارشد شریف ٹھہرے ہوئے تھے. یہ کہانی آپ سن چکے ہوں گے. تو خرم جو بھائی, چھوٹا بھائی ہے جو گاڑی چلا رہا تھا, وقار جو بڑا بھائی ہے جس کے پاس ارشد شریف گئے تھے, تو وقار کی بات ہو رہی ہے کہ وقار was also found to be extremely well connected in Pakistan. When the FFT یعنی کہ fact finding team first met him, he claimed he was known to several prominent Pakistani individuals, including MPA Shahryar Meher, Senator Ali Jamot, Shabir Bajarani, and ISI Sector Commander اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم. اب یہاں پہ بہت کلیئرٹی سے لکھ رہا ہے کہ اس کا ایک تعلق ہے, اور وہ ایک اچھا اور کلوز تعلق ہے ان تمام لوگوں سے. اس میں کوئی وقت کی یا وہ بات نہیں ہے. آگے آ رہا ہے when the FFT asked him for the CCTV footage of the incident, کہ جس دن ارشد شریف گئے ہیں اس کے اپارٹمنٹ سے قتل گاہ کی طرف, تو ان کی بہت بڑی بلڈنگ ہے جو وہ رینٹ پہ دیتے ہیں, جہاں پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, مکمل طور پہ ہر چیز کی فوٹیج موجود ہے. یہ چیز ثابت بھی ہوئی وہاں پہ,
اور 100% ثابت ہوئی. تو FFT نے جو پاکستانی حکومت کی طرف سے گئی ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے گئی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے انٹیریئر منسٹری کے ذریعے اس کو نوٹیفائی کیا ہے، پوری قوم کو بتایا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. پولیس سروس کے اعلیٰ ترین افسران ہیں، وہ جب وقار سے کہتے ہیں کہ وقار صاحب آپ ہمیں CCTV فوٹیج فراہم کریں اس واقعے کی، اس دن کی جس دن ارشد شریف یہاں سے گئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ When the FFT asked him for the CCTV footage of the incident, Waqar first said he would check with the sector commander, یعنی بریگیڈیئر فہیم. یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ والی تو میں نہیں دے سکتا، وہ تو بریگیڈیئر فہیم صاحب کہیں گے، سیکٹر کمانڈر ISI اسلام آباد کہیں گے تو پھر دوں گا. However, it is not clear whether this relationship existed before 23rd October or whether it only came about as a result of inquiries that began after the Arshad Sharif's death. اب چونکہ اس نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تو یہ ٹیم جو تھی یہ اسرٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ جو اس نے خود دعویٰ کر کے پہلے بتایا کہ میرا تو بڑا کلوز تعلق ہے ان لوگوں سے، جس میں بریگیڈیئر فہیم بھی شامل ہے جن سے وہ رابطے میں ہے، تو وہ کب سے تعلق تھا کب سے نہیں تھا، یہ اس موقع پہ اس پوائنٹ پہ آ کے اس نے کوآپریٹ کرنا بند کر دیا. اور اس نے وہ فوٹیج جو کہ کرٹیکل ایویڈنس تھا وہ یہی کہہ دیتا کہ میں آپ کو نہیں دیتا. وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری میں رہ رہا ہے کینیا کے اندر، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے وہاں کے قانون کی، وہ وہاں کی پولیس سے رابطے میں ہے. وہ سمپلی کہہ دیتا میں نہیں دیتا، وہ سمپلی کہہ دیتا میں نے کینیا کی پولیس کو دے دی ہے. اس نے واضح انداز میں کہا میں بریگیڈیئر فہیم سیکٹر کمانڈر ISI اسلام آباد کی اجازت کے بغیر نہیں دوں گا. یہ ہے میرا پاکستان. However, Arshad Sharif died. Subsequently, however, he declined to hand over the CCTV footage on the instructions of Maureen and his lawyer. تو بعد میں اس نے یہ کہا کہ جی میں آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ مورین یعنی کہ یہ وقار کی بیوی ہے، یہ جن لوگوں نے پڑھی ہے پوری رپورٹ اس کریکٹر کو جانتے ہیں، اور اپنا جو لائر ہے آخر میں آپ یہی کہتے ہوتے ہیں جی میرے وکیل نے مجھے یہ کہا ہے تو آپ اس سے بات کریں. جیسے فیصل وابڈہ صاحب کو بھی ان کے وکیل نے ہی کہا تھا کہ آپ سوال ان رائٹنگ منگوا لیں، پھر ہم دیکھ لیں گے کیا جواب دینا ہے اور کیا نہیں دینا. یہ وہ حالات تھے جن میں ارشد شریف کو پاکستان سے باہر دھکیلا گیا. یہ وہ حالات تھے جس کے اندر ان کو وہاں پہ مارا گیا. کون کون سے لوگ، کون کون سے کردار اس میں شامل ہیں. بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیس ہے جو کینیا میں ہوا، لیکن بہت سارے شواہد موجود ہیں، بہت واضح انداز میں موجود ہیں. کلیئرلی کریکٹرز کے نام لیے جا رہے ہیں، لیکن ہر ممکن کوشش، دیکھیں اس سے بڑا کیا ایویڈنس ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہوسٹ تھا ارشد شریف کا، وہ سب سے کرٹیکل ایویڈنس دینے سے انکار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کس کو انکار کر رہا ہے؟ اس کو جو انویسٹیگیشن کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے ٹیم گئی ہوئی ہے. عدلیہ کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں، جس طرح سے پاکستان میں اس وقت صورتحال چل رہی ہے. یقیناً انصاف کا کوئی امکان نہیں نظر آتا. اس چیز کا امکان بھی نظر نہیں آتا کہ حکومت پاکستان اس مسئلے کو اٹھائے، اقوام متحدہ سے کہے کہ وہ کینیا کو قائل کرے کہ ان افسران کو دوبارہ گرفتار کیا جائے جن کو ملازمتوں پہ بحال کر دیا گیا، تاکہ ان سے تحقیقات ہوں اور پتہ لگے کہ وہ کس کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے. ان تمام چیزوں کا کوئی امکان فی الوقت تو یقیناً نظر نہیں آتا، لیکن کس کس نے کیا کیا رول پلے کیا، کرتا رہا، اس کے اوپر بات کریں گے آئندہ آنے والے پروگرام میں. آواز اٹھاتے رہیں گے اس امید کے ساتھ کہ ایک دن صحافت کو، خصوصاً ارشد شریف کی فیملی کو، ان کے فیملی ممبرز کو انصاف ضرور ملے گا، صحافت کو انصاف ضرور ملے گا، صحافیوں کو انصاف ضرور ملے گا. دیکھتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ.